الرحیم۔ 2 محرم سن 61 ہجری کو قافلہ حسینی کربلا پہنچا، اور اسی دن امام علیہ السلام اور ان کے قافلے والوں نے فرات کے کنارے پر خیمے نصب کیے، لیکن ہوڑ نے مزاحمت کی اور کہا کہ فرات سے دور خیمے نصب کیجیے۔ اس بات پر حضرت عباس ابن علی علیہ السلام کو جلال آ گیا، لیکن امام حسین علیہ السلام نے انہیں خاموش کرا دیا اور دریائے فرات سے تقریباً 3 یا 5 میل کے فاصلے پر خیمے نصب کیے گئے۔ خیمے نصب کرنے کے بعد آل محمد کی خواتین کو خیموں میں منتقل کیا گیا۔ 3 محرم الحرام سن 61 ہجری کو عمر ابن سعد 22,000 کی فوج لیے کربلا پہنچا، اور اس نے امام حسین علیہ السلام سے تبادلہ خیالات کرنے کی خواہش کی۔ امام علیہ السلام نے ارادہ کوفہ کا سبب بیان فرمایا۔ عمر ابن سعد نے ساری گفتگو ابن زیاد کو لکھ کر بھیجی اور لکھا کہ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر اب اہل کوفہ مجھے نہیں چاہتے ہیں تو میں واپس جانے کے لیے تیار ہوں۔ ابن زیاد نے عمر ابن سعد کو لکھا کہ اب ہم نے حسین کو اپنے چنگل میں لے لیا ہے، تو اب وہ کیسے ہم سے چھٹکارا پا سکتے ہیں؟ یہ ہرگز ناممکن ہے۔ ان سے کہہ دو کہ یہ یزید کی بیعت کر لیں، ورنہ قتل ہونے کے لیے تیار ہو جائیں۔ میں بیعت سے پہلے ان کی کسی بات پر بھی غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ 4 محرم الحرام کو کوفہ کی جامع مسجد میں ابن زیاد نے ایک خطبہ دیا، جس میں لوگوں کو امام حسین علیہ السلام کے قتل کی طرف بھڑکایا۔ اسی دن قاضی شرعی نے بھی فتویٰ دیا کہ نعوذ باللہ امام حسین علیہ السلام کا قتل واجب ہے، کیونکہ انہوں نے وقت کے خلیفہ کے خلاف بغاوت کی ہے۔ بس جب قاضی شرعی نے فتویٰ دیا تو بہت سارے کوفی قتل امام حسین علیہ السلام پر آمادہ ہو گئے، اور شمر ابن ذوالجوشن سمیت بہت سے سالاروں کو فوج دے کر کربلا روانہ کیا گیا۔ 5ویں محرم الحرام کو شبس ابن ربیع کے ساتھ 4,000 کی فوج، سنان ابن انس کے ساتھ 10,000 کی فوج، اور محمد ابن اشعث کو 1,000 کی فوج کا سالار بنا کر کربلا روانہ کیا گیا۔ 6 محرم الحرام کو خولی ابن یزید اصبہی بہت سی فوج لے کر آیا، اور اسی طرح سے چھوٹے بڑے لشکر فرزند رسول امام حسین علیہ السلام سے لڑنے کے لیے کربلا وارد ہوتے رہے۔ اسی دن خولی نے ابن زیاد کے نام ایک خط روانہ کیا، جس میں خولی نے لکھا کہ عمر ابن سعد رات کو چھپ کر امام حسین علیہ السلام سے ملتا ہے اور ان سے نرم دلی سے بات چیت کرتا ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے اس خط کو پاتے ہی عمر ابن سعد کے نام ایک خط روانہ کیا، جس میں لکھا کہ مجھے تمہاری تمام حرکتوں کی اطلاع مل چکی ہے۔ دیکھ، میرا خط پاتے ہی حسین اور ان کے قافلے والوں پر پانی بند کر دے، اور جلد سے جلد حسین کو موت کے گھاٹ اتارنے کی کوشش کر۔ عبید اللہ ابن زیاد کا خط پاتے ہی عمر ابن سعد نے عمر ابن حجاج کو نہر فرات پر تعینات کر دیا۔ 500 افراد اس لیے نہر فرات پر تعینات کر دیے گئے کہ امام حسین علیہ السلام کے خیموں تک پانی نہ جائے۔ پھر مزید احتیاط کے لیے 5,000 سپاہی دریائے فرات پر تعینات کر دیے گئے۔ پانی بند ہونے کے بعد عبداللہ ابن حسین نے نہایت غلط لفظوں میں طعنہ زنی کی، جس سے امام حسین علیہ السلام کو سخت صدمہ پہنچا، لیکن جناب عباس ابن علی نے سخت جوابات دیے۔ 8 محرم الحرام وہ دن کہ جب خیام آل محمد میں پانی ختم ہو گیا اور پیاس کی شدت نے بچوں کو بے چین کر دیا۔ امام علیہ السلام حالات کو دیکھتے ہوئے حضرت عباس ابن علی علیہ السلام کو پانی لانے کا حکم دیا، اور حضرت عباس چند سواروں کے ساتھ پانی لانے کے لیے تشریف لے گئے، اور بڑی مشکلوں سے پانی لائے، جسے صرف چند بچوں نے ہی پیا۔ رات گزرنے کے بعد جب صبح ہوئی تو صحابی امام حسین یزید ابن حسین صحرائی نے باجازت امام حسین علیہ السلام پانی کی فرمائش کی، لیکن عمر ابن سعد نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں حسین کو پانی دے کر حکومت رے چھوڑ دوں؟ اس پر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ تم رے کی گندم بھی نہ کھا سکو گے۔
اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام نے خیام کے ارد گرد خندق کھودنے کا حکم دیا اور حضرت عباس کو کنواں کھود کر پانی برآمد کرنے کا حکم دیا۔ آپ نے کنواں تو کھودا لیکن پانی برآمد نہ ہوا۔ 9 محرم الحرام کی رات امام حسین علیہ السلام اور عمر ابن سعد کے درمیان آخری گفتگو ہوئی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے عمر سعد سے گفتگو میں اپنی حجت تمام کر لی۔ 9 محرم کی صبح حضرت امام حسین علیہ السلام نے پیاس کی شدت کی وجہ سے پھر حضرت عباس کو کنواں کھودنے کا حکم دیا لیکن پانی برآمد نہ ہوا۔ یہ دوسرا دن تھا کہ جب امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل بیت پر پانی مسلسل بند تھا۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام اپنی سواری پر سوار ہو کر دشمنوں کے سامنے آئے اور ایک خطبہ دے کر اپنا تعارف فرمایا لیکن دشمنوں پر اس کا کچھ اثر نہ ہوا۔ عمر ابن سعد کی سستی کی وجہ سے شمر ابن ذوالجوشن دوبارہ کوفہ آیا اور اس نے عبید اللہ ابن زیاد سے ایک سخت حکم حاصل کر لیا۔ عبید اللہ نے حکم دیا کہ حسین آج شام تک بیعت نہیں کرتے تو ان سے جنگ کرو اور ان کا کام تمام کر دو، یہاں تک کہ ان کی لاش گھوڑوں سے پامال کر دو، اور اگر تم یہ کام نہیں کر سکتے تو لشکر کی سپہ سالاری شمر ابن ذوالجوشن کو دے دو۔ عبید اللہ ابن زیاد کا حکم پاتے ہی عمر ابن سعد بالکل تیار ہو گیا اور اس نے اسی دن امام حسین علیہ السلام سے جنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اس وقت خیمے میں موجود تھے۔ جب آپ کو اطلاع ہوئی کہ دشمن حملہ کرنا چاہتا ہے تو امام نے اپنے بھائی حضرت عباس سے فرمایا، اے میرے بھائی، ان سے ایک دن کی مہلت لو تاکہ ہم آج کی شب عبادت میں گزاریں۔ جناب غازی عباس گھوڑے پر سوار ہوئے اور دشمنوں کے سامنے تشریف لائے اور خطبہ دے کر فرمایا کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو کہ فرزند رسول سے جنگ کرو گے؟ اس پر شمر نے کہا کہ اے ابو الفضل، اگر تمہارے بھائی حسین یزید کی بیعت کر لیں تو اس کی نوبت نہ آئے گی۔ جناب عباس نے ایک دن کی مہلت مانگی اور دشمنوں نے مہلت دے دی۔ 9 محرم کا دن گزرا اور عاشور کی رات آ گئی۔ مولا امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور ان سے فرمایا، بے شک تم میں سے بہتر صحابہ کسی کو نصیب نہیں ہوئے، لیکن دیکھو یہ صرف میرے ہی طلبگار ہیں اور مجھے ہی قتل کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے میں تمہاری گردنوں سے اپنی بیعت کا طوق اتارتا ہوں۔ تم لوگ رات کی تاریکی میں اپنی جان بچا کر نکل جاؤ۔ یہ سن کر حضرت عباس کھڑے ہو گئے اور فرمایا، مولا آپ یہ کیا فرما رہے ہیں؟ اڑے لعنت ہو ایسی زندگی پر جو آپ کے بعد باقی رہے۔ اس کے بعد تمام اصحاب نے امام حسین علیہ السلام کو نہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ جب امام حسین علیہ السلام کو اپنے اصحاب کی وفا پر یقین ہو گیا تو اپنی 2 انگلیوں کے بیچ میں انہیں جنت میں اپنے اپنے مقامات دکھا دیے۔ بس اسی رات خیام حسینی سے بچوں کی التش التش کی صدائیں بلند ہو گئیں۔ ساری رات بچے پیاس کی وجہ سے تڑپتے رہے، یہاں تک کہ کچھ بچوں کی روح پرواز ہو گئی، اور یہ رات امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کے لیے آخری رات تھی۔ نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی زندگی پر مبنی میری اس ڈاکومنٹری ویڈیو کا 10واں پارٹ تھا۔ اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اہل بیت راہ نجات کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اللهم صل على محمد